ہے احترام دوستوں، آج ماہ ذی القعدہ کی 29 تاریخ ہے۔ انشاءاللہ کل یکم ذی الحجہ ہوگی۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے اور اس مہینے کے ابتدائی 10 دن جن کو عشر ذی الحجہ کہا جاتا ہے، ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ مطہرہ میں غور کیا جائے، مطالعہ کیا جائے تو میرے آقا کی احادیث کے اندر ان دنوں کی بڑی خاص فضیلت اور عظمت لکھی ہے۔ میرے آقا نے صحابہ کو ان دنوں کی عبادات کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے خصوصی تربیت دی ہے۔ آپ عبادات کے اندر، فضائل کے اندر غور کریں تو یہ انداز نظر آتا ہے کہ عبادت کی یہ فضیلت میرے اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے سے شروع کی ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ بڑی عظمتوں والا، فضیلتوں والا، عبادتوں والا ہے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو ایام حج، اشہر حج شروع ہو جاتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ کوئی بندہ حج کے لیے احرام باندھنا چاہے، وہ شوال مکرم کے مہینے کے شروع سے ہی حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ البتہ شوال سے پہلے رمضان کے اندر حج کے مہینے، حج کے لیے احرام نہیں باندھا جا سکتا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ عبادت کا ایک مہینہ، رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور فوراً ہی حج کے مہینے عبادت والے شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں چونکہ حج کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے تھے اور وہ سفر بھی بڑی مشقت والا ہوتا تھا، بحری جہاز کے ذریعے، اونٹوں پہ یا گھوڑے کے اوپر یا پیدل لمبا سفر کرنا ہوتا تھا۔ اس لیے احرام بھی 2 مہینے پہلے یکم شوال سے ہی حاجی لوگ اپنے حج کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ اس لیے یکم شوال سے یہ عبادت حج کی شروع ہو جاتی ہے، یعنی عبادتوں کا تسلسل ہے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوا، حج کا مہینہ آ گیا، رمضان کی فضیلت مکمل ہوئی، حج کے مہینوں کی فضیلت شروع ہو گئی۔ یہ بڑا تسلسل ہے اور اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں کہ رمضان کے پورے مہینے کی عبادت کر لینے کے بعد، اللہ رب العزت کو راضی کر لینے کے بعد، میرے اللہ نے ایک دن ایسا عطا کیا جو عبادت کی تکمیل کے اوپر خوشی کا اظہار کرنے کا دن ہے، جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یکم شوال سے لے کر ذی الحجہ کے مہینے تک، 9 ذی الحجہ کے آخر تک عبادت کرنی ہے حج کی۔ یہ حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں، حج کی مشقت اٹھاتے ہیں، حج کی عبادت مکمل ہونے کے بعد میرے اللہ نے اس کے بعد بھی خوشی کا ایک دن دیا ہے جس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ پھر آپ اندازہ کریں، عید الفطر رمضان کے مہینے کے مکمل ہونے کے بعد عبادت مکمل ہوئی، خوشی ہم نے منانی ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ خوشی منانے سے پہلے جو عبادت تم نے ادا کی ہے رمضان میں، روزے رکھنے کے ساتھ، تراویح پڑھنے کے ساتھ، زکوٰۃ دینے کے ساتھ، ذکر و اذکار کرنے کے ساتھ، خوشی کا دن منانے سے پہلے، اس خوشی سے پہلے بطور شکرانے کے صدقۃ الفطر ادا کرو۔ تو ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ عید الفطر سے پہلے عبادتیں جو ہم نے کی ہیں ان کی قبولیت کے لیے بطور شکرانے کے صدقۃ الفطر فطرانہ ادا کرتے ہیں۔ پھر جب ایام حج، اشہر حج شروع ہو جاتے ہیں، حکم کیا ہے؟ 2 مہینے 10 دن حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، گھر بار کو چھوڑتے ہیں، تکالیف برداشت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب حج مکمل کر لیتے ہیں، فرمایا کہ اب کیا کرو؟ خوشی مناؤ۔ خوشی مناؤ کیسے؟ عید الاضحیٰ کے دن خوشی منانی ہے، لیکن یہاں بھی خوشی منانے سے پہلے بطور شکرانے کے اللہ رب العزت کی دربار میں قربانی پیش کرنی ہے۔ جیسے وہاں وہ عبادت مکمل ہوئی، فطرانہ ادا کیا،
یہاں یہ عبادت مکمل ہوگی تو قربانی کا نذرانہ اللہ کی دربار میں پیش کرنا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، اللہ رب العزت نے ہمارے ہی فائدے کے لیے بے شمار عبادات ہمیں عطا کی ہیں، اور یہ جو 10 دن جن کی فضیلت کے بارے میں میرے اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اٹھائی اور پھر فرماتے ہیں یہ 10 دن بڑی عظمت والے ہیں، یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، انہی 10 دنوں کے اندر حج کے افعال ادا کیے جاتے ہیں، حج کے اعمال ادا کیے جاتے ہیں، حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ 10 دن بڑی عظمت والے 10 دن ہیں۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں واضح طور پر فرمایا، میرے اللہ کو رمضان المبارک کے بعد جن دنوں کے اندر عبادت سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ دن ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جتنی پسندیدہ عبادت میرے اللہ کو ان 10 دنوں میں ہوتی ہے، ان 10 دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں کی گئی عبادت اتنی پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، جس نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھا، صرف ایک دن کا روزہ رکھ لیا، میرا اللہ اس ایک روزہ رکھنے پہ اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس نے ذی الحجہ کی یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک ایک روزہ بھی رکھا نا، میرا اللہ ایک روزے کے بدلے 1000 روزوں کا ثواب عطا کرے۔ آپ اندازہ کریں، ہم ایک مہینے کے 30 روزے رکھتے ہیں نا، رمضان المبارک کی طبیعت اچھی طرح خوش ہو جاتی ہے۔ 30 روزے، 1000 روزے رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن کتنی فضیلت بیان کی ہے۔ ایک دن کا روزہ رکھو ذی الحجہ کے مہینے میں، میرا اللہ 1000 روزوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا جس نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، صرف 9 ذی الحجہ کا، یوم عرفہ، بقرہ عید، عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے، جس نے اس ایک روزے کو رکھا، میرا اللہ 10,000 روزوں کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، جس نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، میرا اللہ اس 9 ذی الحجہ کے روزہ ایک دن کا رکھنے میں 2 سال کے گناہ میرا اللہ اس کے معاف فرما لیتے ہیں۔ ایک وہ سال جو گزر چکا اور ایک وہ سال جو آئندہ آئے گا، میرا اللہ اس سب کے گناہ معاف فرما لیتا ہے۔ اندازہ کریں، یہ میرا اللہ کی شان رحیمی نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ میرا اللہ بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کوئی آئے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ و منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بخشنے کے لیے بیٹھے، کوئی آئے صحیح، ایک مرتبہ میری دربار میں آ کے جھکے صحیح، میری رضا کے لیے ندامت کا آنسو بہائے تو صحیح، رب کعبہ کی قسم یوں سمجھ لیجئے کہ میرا رب فرماتا ہے تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، نظریں جھکانے میں دیر ہو سکتی ہے، آنسو بہانے میں دیر ہو سکتی ہے، مجھ رب کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ میں ایک دن کا روزہ رکھو، 2 سال کے گناہ معاف فرما دے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھ لیجئے، احادیث کے اندر تو کثرت کے ساتھ آتا ہے کہ جس نے فلاں کام کیا، میرا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جیسے یہی ذی الحجہ کی بات ہے، 9 تاریخ یوم عرفہ کو جس نے روزہ رکھا، 2 سال کے گناہ معاف فرمائے۔ ان گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں انسان کر لیتا ہے، وہ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے توبہ کرنا شرط ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شرط ہے۔ توبہ کر کے آپ گناہ کبیرہ معاف کروا سکتے ہیں، بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے۔ پھر اگلی بات ذہن نشین کریں، گناہ کبیرہ 2 قسم پر ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، ایک وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ حقوق اللہ، نماز نہیں پڑھی، حقوق اللہ زکوٰۃ ادا نہیں کی، حقوق اللہ اللہ کے کسی حد کے اندر کوئی کمی کوتاہی کر دی، آپ توبہ کر کے ان فرائض کی قضا کر کے ان کے گناہ معاف کروا سکتے ہیں۔ لیکن جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، مثال کے طور پہ کسی مسلمان کو
الزام لگا دیا، کسی کی حق تلفی کی، کسی کے اوپر تہمت لگائی، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کا حق غصب کیا، یہ حقوق العباد ہے۔ یہ جن کے حقوق ہیں جب تک ان کے حقوق ادا نہیں کرتے توبہ کرنے سے یہ حقوق معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے دوستوں زندگی کے اندر یہ انتہائی ضروری، معاشرت کی زندگی میں انتہائی ضروری چیز ہے۔ آس پاس رہنے والے دوست احباب سے اگر ہو جاتا ہے انسان ہے کوئی غلطی ہم سے ہو گئی ہے، کسی کو تکلیف پہنچا دی ہے، زبان سے کسی کو تکلیف پہنچا دی، مذاق میں کسی کو تکلیف پہنچا دی، غصے میں کسی کو برا بھلا کہہ دی، اس سے معافی ضرور مانگی۔ جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا، آپ اللہ رب العزت سے جتنی مرضی توبہ کرتے رہیں، میرا اللہ کے حقوق العباد معاف نہیں کرتا۔ میں عرض کر رہا تھا ان 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک روزہ رکھا میرا اللہ اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ تو فضیلت ان 10 دنوں کے اندر روزوں کے اعتبار سے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر ایک خاص حکم جو ہم مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کو توجہ فرمائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نقل فرماتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، جس نے قربانی خرید لی ہے، نہیں خریدی لیکن 10 ذی الحجہ کو عید والے دن قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے لیے بہتر بات یہ ہے کہ وہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ قربانی کرنے تک اپنے ناخن اور اپنے بال، سر کے بال ہو یا جسم کے زائد بال ہو، ان کو نہ کروائے۔ قربانی کرنے کے بعد یہ اپنے ناخن اور بال کو کروائے۔ یہ عمل کرنے پر میرا اللہ اس کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ دیکھیں یہ عجیب سے حکم ہے، بال نہ کٹواؤ جی، ناخن نہ کٹواؤ، عقل ہی تسلیم کرتے اس کا پتہ نہیں کیا فائدہ ہو، لیکن علماء فرماتے ہیں کوئی بھی شریعت کا حکم ہے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے اس کو مان لینا ہی عبودیت کہلاتا ہے، اس کو مان لینا ہی بندگی کہلاتا ہے۔ اب یہ حکم ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قربانی کرنی ہے، اور جو قربانی نہیں کر سکتے، وسعت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، قربانی واجب نہیں ہے، اکابرین امت فرماتے ہیں اگر یہ لوگ بھی ایسی مشابہت اختیار کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میرا اللہ ان کو بھی اجر عظیم ضرور عطا کرے گا۔ اب یہ اجر ملتا کیوں ہے؟ فرمایا کریں کہ حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے احرام باندھ لیتے ہیں، حج کے افعال کرتے ہیں، طواف کرتا ہے، میدان مزدلفہ میں جاتا ہے، عرفات میں جاتا ہے، رمی جمار کرتا ہے، سعی کرتا ہے، جو بھی کرتے ہیں، تو اس کی دیوانہ وار کی کیفیت بنی ہوتی ہے۔ اس کے لیے حکم ہے کہ وہ حج کے اندر احرام کی حالت میں نہ ناخن کٹوائے نہ بال کٹوائے، ہر وقت زبان کے اوپر جاری رکھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ دیوانہ وار وہاں عبادت کرتا ہے، ہم وہاں نہیں جا سکے، وہاں جانے کی استطاعت نہیں، توفیق نہیں، یہاں رہتے ہوئے ان جیسے لوگوں کی مشابہت اختیار کریں، ان کی نقل اتاریں۔ نقل اتارنا اور مشابہت اختیار کرنا ہمارا کام ہے، اور اس نقل کے اوپر اجر عظیم عطا کر دینا اس رب ذوالجلال کا کام ہے۔ علماء نے بے شمار واقعات لکھے ہیں اس بات کے اوپر کہ جس بندے نے یہاں رہتے ہوئے وہاں جیسے لوگوں جیسی تڑپ اختیار کی، میرے اللہ نے اس تڑپ کے اوپر بھی اس کو اجر عظیم عطا کیا ہے۔ یہ عمل جو ان 10 دنوں کے اندر بالخصوص، آج تو بڑی اچھی بات ہے، اتفاقی بات ایسے ہوگی، آج چاند نظر آنے کی امید ہے، کل شاید 1 ذی الحجہ ہو، تو جو آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ آج ہی اپنے بال وغیرہ، اپنے ناخن وغیرہ بالکل ترشمانے ترتیب کر لیں تاکہ 10 دن آرام سے گزر سکے۔ لیکن ساتھ یہ مسئلہ بھی یاد رکھے، اگر کوئی آدمی قربانی کرنا تو چاہتا ہے، قربانی کرنے کا ارادہ بھی ہے، لیکن وہ بال جو ہے زیر راہ بال ہیں، بغلوں کے بال ہیں، ناخن ہیں، 40 دن ہو گئے ہیں اس کو اور یہ صفائی نہیں کر سکا کسی بھی مجبوری سے، اس بندے کے لیے یہ حکم نہیں، اس کے لیے حکم ہے کہ قربانی بے شک کرے، کیونکہ یہ جو حکم ہے نا بال نہ کٹوانا، ناخن نہ کٹوانا، یہ مستحب عمل ہے، اور جو صفائی کسی بندے نے 40 دن سے نہیں کیا اس کے ذمہ تو لازم ہو چکے ہیں۔ اب اگر وہ مزید صفائی کو مؤخر کرتا ہے وہ حرام کام کا ارتکاب کرے، ایک مستحب پر عمل کرتے ہوئے حرام کے اندر داخل ہو جائے، یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ 1 ذی الحجہ سے پہلے اپنے معاملات درست کر لیں۔ انہی 10 دنوں کے اندر ایک اور خاص عمل ہوتا ہے، توجہ کیجیے، ایک خاص عمل تکبیر تشریق کا ہوتا ہے۔ تکبیر تشریق ہوتی ہے 9 ذی الحجہ کی
صبح فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک یہ تکبیر تشریق ہر نماز فرض نماز کے بعد یہ بلند آواز سے مردوں نے واجب ہر ایک پر ہے، مرد پر، عورت پر، بوڑھے پر، جوان پر، نماز فرض کے بعد فرض نمازوں کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھنا ضروری ہے۔ مرد مسجد کے اندر نماز ادا کرے، جماعت کے ساتھ ادا کرے، اکیلے نماز ادا کرے، یہ تکبیر پڑھنا ضروری ہے۔ جماعت کے ساتھ ادا کرے تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے، بسا اوقات امام کو یاد رہ گیا، مقتدیوں کو یاد نہ رہا، بلند آواز سے پڑھا سب کو یاد آ گیا، بسا اوقات امام بھول گیا، مقتدیوں کو یاد تھا، جیسے سلام پھیرا کسی بھی مقتدی نے بلند آواز سے پڑھا سب کو یاد آ گیا، سب نے پڑھ لیا۔ عورتیں چونکہ گھر میں اکیلے نماز پڑھتی ہیں، لازم ان کے ذمہ بھی ہے، البتہ اس کو علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں عورتوں کے ذمہ واجب ہے، بعض کہتے ہیں واجب نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ بھی فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق ضرور ادا کرے۔ اب وہ تو اکیلی نماز پڑھ رہی ہے، نماز کے بعد بھول جائے گی، اس کو یاد نہیں رہے گا تو کیا کرے گی؟ علماء فرماتے ہیں بہتر اس کے لیے ہے کہ وہ لکھ کر جس جگہ پہ نماز پڑھتی ہے اس جگہ پہ لکھ کر سامنے لٹکا لے، تاکہ جیسے فرض نماز مکمل اس کی نظر پڑے، سامنے لکھے ہوئے پر یاد آ جائے اور وہ بھی فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کو ادا کر سکے۔ اب دیکھیں آپ اندازہ کریں تکبیر تشریق کو پڑھنا، اس کے اندر ہمیں کیا ملے گا کیا نہیں؟ عقل سوچتی ہے ادھر بال بھی نہیں کٹوانے اور ادھر تکبیر بھی پڑھنی ہے، 10 دن کے روزے بھی رکھنے ہیں، بظاہر اس کے اندر کیا ہے؟ علماء یہ فرماتے ہیں عقل میں سمجھ آئے یا نہ آئے ہمارا کام ہے حاکم کے حکم کو تسلیم کر لینا، اور جب ہم حاکم کے حکم کو تسلیم کر لیں، ہماری عقیدت اچھی ہو، ہماری نیت اچھی ہو، ہم اللہ کے تقرب کے ارادے سے نیت کرتے عمل کریں گے، میرا اللہ اس کو قبول کر کے ہمیں بہت زیادہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ انہی 10 دنوں کے اندر ایک جو خاص عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ فرمایا جو بندہ صاحب نصاب ہو، جس کی ملکیت کے اندر 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر رقم ہے، 52.5 تولہ چاندی کے مالیت کے برابر جس کے ملکیت میں اتنے پیسے موجود ہیں، اس کے اوپر قربانی لازم اور واجب ہے، اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میرے پاس پیسے تو ہیں لیکن میں نے قرض بھی ادا کرنا ہے، اس میں یہی تفصیل ہے۔ ایک آدمی کے پاس فرض کریں 2 لاکھ روپے موجود ہیں اور اس نے 1 لاکھ روپے یا 1.5 لاکھ روپے قرض دینے ہیں، وہ قرض کی رقم نکالنے کے بعد بقیہ دیکھیں اس کے پاس کتنی موجود ہے، اگر بقیہ رقم اتنی بچتی ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر بنتی ہے، اس کے ذمہ قربانی کرنا لازم ہے، یہ قربانی ضرور کرے، اگر قربانی نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ اب قربانی بھی بظاہر عقل تسلیم نہیں کرتی، اس طرح کے ملحدین اعتراض بھی کرتے ہیں، اتنے زیادہ پیسے کی قربانی کے اوپر لگا رہے ہیں، غریبوں میں تقسیم کر دیتے تو وہ زیادہ فائدہ مند تھا۔ میرے دوستو عمل اور عبادت اسی کو کہا جاتا ہے جو میرے رب کے حکم کو مان کر کیجئے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کے ایام کے اندر میرے اللہ کو جتنا پسندیدہ عمل قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے، اس سے زیادہ ان دنوں میں کوئی اور عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ فرمایا جو بندہ قربانی کرتا ہے، قربانی کر کے جانور کو ذبح کرتا ہے، اس جانور کے اوپر جس کو یہ ذبح کر رہا ہے جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں میرا اللہ اس کے نام اعمال کے اندر لکھوا دیتے ہیں۔ آپ کو گنوا سکتا ہے کہ ایک بکرے کے جسم کے اوپر کتنے بال ہوں، ایک میڑے کے جسم کے اوپر کتنے بال ہیں، ایک گائے کے جسم کے اوپر کتنے بال ہیں؟ کوئی مائی کا لال دنیا میں ان بالوں کو شمار ہی نہیں کر سکتا، لیکن میرا اللہ ان بالوں کو شمار بھی کرتا ہے اور ہر بال کے بدلے میرا اللہ نیکی بھی ضرور عطا کرتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے قربانی کے جانور کو ذبح کرتا ہے، چھری پھیرتا ہے، جانور کا خون نکلتا ہے، وہ خون کا قطرہ ابھی زمین پر پہنچتا نہیں ہے، میرا اللہ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے اب قربانی کر لی، عقل کہتے ہیں قربانی کر کے کیا کریں؟ گوشت تو اللہ نے کھانا نہیں ہے، گوشت تو پھر کیا کرنا ہے؟ قربانی اللہ فرماتا ہے قبول ہو گئی ہے، کھا تو لو، کھانا بھی ہم نہیں ہے، قربانی بھی ہم نے کر دیا، مقصد کیا ہے؟ اس کا جو واقعہ ہے پیچھے قربانی کرنا کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے پہ بیان کریں گے۔ ایک واقعہ آپ کو سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ بات یہ کہ کوئی بھی عبادت ہونا، اس عبادت کے اندر ہم نے حاکم کے حکم کو ملحوظ ثابت رکھنا ہے۔ بغداد شہر کے قریب ایک دیہات تھا،
اس دیہات کے اندر رہنے والا ایک دیہاتی، پہلے زمانے کے اندر عادت ہوتی تھی لوگوں کی کہ اپنے بادشاہ کو ملنے کے لیے جاتے نا تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی قیمتی تحفہ لے کے جاتے تاکہ بادشاہ خوش ہو، بادشاہ کا دل خوش ہو، تو بادشاہ کی خوشی کے بعد ہمیں کچھ نہ کچھ عنایات ملے گی۔ ہوتا بھی یہی ہے کہ جب چھوٹا آدمی بڑے کو خوش کر لے تو بڑا خوش ہو کر کوئی نہ کوئی انعام ضرور دیتا ہے۔ اس دیہاتی نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میں نے بغداد کے بادشاہ کو ملنے کے لیے جانا ہے، کون سی چیز تحفے کے اندر لے کے جاؤں؟ بیوی نے سوچا کہ اور تو کوئی چیز ہمارے پاس تحفے میں نہیں، ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے پاس جو کنواں ہے نا اس کنویں کا پانی بڑا میٹھ ہے، بڑا صاف شفاف پانی ہے، بڑا ٹھنڈا پانی ہے۔ بادشاہ کو ایسا ٹھنڈا پانی کہاں ملتا ہوگا؟ جس بندے کی جتنی سوچ ہو وہ اتنا ہی سوچتے ہیں، گفتگو بھی ویسے کرتے ہیں۔ دیہاتی تھے، انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق سوچا کہ ہمارا کنواں تو بڑا میٹھا ہے، پانی بڑا اچھا ہے، صاف شفاف ہے، بادشاہ کو ایسا پانی کہاں ملتا ہوگا؟ چلو ایسے کرو کہ یہی پانی لے جاؤ۔ دیہاتی نے کہا بات تو ٹھیک ہے، مشورہ اچھا ہے، گھڑا لیا، کنویں کے اندر سے پانی گھڑے کے اندر بھرا اور اس کو گھڑے کے اوپر کپڑا رکھا، باندھ لیا۔ اب سر کے اوپر گھڑے کو لے کر بادشاہ کی محفل کے اندر پہنچنے کے لیے جانے لگا۔ اب دور دراز کا سفر تھا، پیدل سفر کرتا ہوا جا رہا ہے، سفر کرتا ہے پیدل تو راستے کے اندر مٹی بھی پڑ رہی ہے، گرد بھی پڑ رہی ہے۔ ایک لمبا عرصہ سفر کرنے کے بعد بادشاہ کی محفل میں پہنچا۔ ایک لمبا جب سفر اس نے کیا تو وہ جو مٹکے کے اندر پانی تھا کافی دنوں سے اس کو بند کر کے رکھا، گرد و غبار مٹی اس کے اندر جاتی رہی تو پانی اس مٹکے کے اندر پڑا پڑا سڑ گیا۔ اب جب یہ بادشاہ کی محفل کے اندر پہنچا، بادشاہ سے درخواست کی دربان سے کہ میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان نے اندر پوچھا، بادشاہ نے کہا آنے دو۔ اب یہ بڑی محبت میں، عقیدت میں بادشاہ کی محفل میں جا کر توجہ کرنا، بادشاہ کی محفل میں جا کر مٹکا سر سے اتارتا ہے اور اتار کر بادشاہ کو کہتے ہیں بادشاہ سلامت، میں، میری بیوی اور میرے بچے آپ سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ بادشاہ کے لیے تحفے میں کیا چیز لے کر جاؤں۔ ہمارے مشورے میں بات طے ہوئی، ہمارے دیہات کے اندر گھر سے باہر ایک کنواں تھا، اس کنویں کا بڑا میٹھا اور ٹھنڈا صاف شفاف پانی ہے۔ ہم نے مشورے میں طے کیا کہ بادشاہ کو ایسا پانی محل کے اندر نہیں ملتا ہوگا۔ بادشاہ سلامت، میں اپنے کنویں کا پانی بڑی محبت سے آپ کے پاس لے کر آیا۔ میرے دوستوں، دل پر ہاتھ رکھ کر میرے جملے پر غور کرنا۔ بادشاہ کے سامنے اس دیہاتی نے اپنے سر سے مٹکا اتارا، مٹکے کے اوپر جو کپڑا بندھا ہوا تھا اس کے اوپر گرد و غبار بھی ہے، مٹی بھی پڑی ہوئی ہے، پانی کافی دنوں سے بند بھی ہے۔ اس نے جیسے مٹکے سے اس کپڑے کو اتارا ہے، پانی کے سڑنے کی وجہ سے پانی میں بدبو پیدا ہوگی۔ وہ جیسے کپڑا کھلا تو پورے محل کے اندر، پورے دربار کے اندر، بادشاہ کی محفل میں پورے کے اندر بدبو پھیل گئی۔ لیکن بادشاہ بڑا وسیع الظرف تھا، بادشاہ نے اس آنے والے دیہاتی کے جذبات کو دیکھا، آنے والے دیہاتی کے دل کو دیکھا، آنے والے دیہاتی کے نظریے کو دیکھا۔ اس نے اپنی ناک کے اوپر کپڑا نہیں رکھا، اس نے بڑی محبت سے اس مٹکے کو قریب منگایا، مٹکے کے پانی کو دیکھا اور بڑی محبت سے اس کی تعریف کی۔ واہ میرے نوجوان، تو نے مجھ سے محبت کرنے کا حق ادا کیا، تو میرے لیے بڑا خوبصورت پانی لے کر آیا۔ واقعی میرے محل کے اندر تو اتنا خوبصورت پانی نہیں تھا۔ میرے دوستوں، دیہاتی نوجوان خوش ہوا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا اس مٹکے کو لے جاؤ، پانی کو باہر پھینکو، اسی مٹکے کے اندر سونے کی اشرفیاں بھر کر اس نوجوان دیہاتی کو انعام کے اندر دے دو، کیونکہ یہ میرے لیے پانی لے کر آیا ہے، اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اس نے مجھ سے عقیدت کی ہے۔ ہاں ساتھ یوں کرنا، جب یہ واپس جائے گا اس کو واپس لے جاتے ہوئے دریائے دجلہ کے کنارے کے قریب سے لے جانا، یہ ہماری بھی نہر کا نظارہ کر لے، یہ ہمارے بھی دریا کے پانی کو دیکھ لے۔ میرے دوستوں، وزیر جس وقت اس نوجوان کو واپس دریائے دجلہ کے کنارے پر لے جانے لگا، جب اس دیہاتی کی نظر اس دریائے دجلہ کے پانی پر پڑی، یہ دیہاتی نوجوان اس وزیر سے پوچھنے لگا یہ نہر کس کی ہے اور اس کا پانی کس کا ہے؟ وزیر نے مسکرا کر کہا یہ نہر بادشاہ کی ہے اور اس کا پانی بھی بادشاہ کا ہے۔ یہ نوجوان دیہاتی دل کے اندر سوچنے لگا، واہ میرے مولا، میرا بادشاہ کتنا بڑا دل کا مالک ہے، جس نے میرے سڑے ہوئے پانی کو دیکھ کر پھینکا نہیں ہے، جس نے میرے پانی کو دیکھ کر میری بے عزتی نہیں کی۔ اس کے پاس تو میرے سے اچھا پانی موجود تھا، لیکن اس نے میرے لائے ہوئے تحفے کی قدر کتنی زیادہ کی کہ مجھے پانی کے بدلے سونے کی اشرفیاں انعام کے اندر دی ہیں۔ میرے دوستو، امام رومی اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ امت کے مسلمانوں، میرے رب نے ہمیں قربانی کرنے کا حکم دیا، میرے رب نے ہمیں عبادات کرنے کا حکم دیا۔ ہم بشری تقاضے کے پیش نظر جب اپنی عبادات لے کر رب کے دربار میں جاتے ہیں
جب ہم اپنی قربانیاں لے کر رب کے دربار میں جاتے ہیں یقیناً ہماری عبادات اور قربانیوں کی کیفیت اس سڑے ہوئے پانی کی ہوتی ہے، لیکن قربان اس رب ذوالجلال کی ذات پر کہ جس رب نے کبھی ہماری عبادت کو دیکھ کر، کبھی ہماری قربانی کو دیکھ کر، کبھی ہماری بدعملی کو دیکھ کر عبادت کو ہمارے منہ پر نہیں مارا، بلکہ مسکرا کے کہا اے میرے بندے میں تیری عبادت کی شکل کو نہیں دیکھتا، تیری قربانی کی شکل کو نہیں دیکھتا، میرے پاس اگر پہنچتا ہے تو تیرے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے، اور میں رب اس دل کے تقوی کو قبول کر کے تیری کی ہوئی قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے تیرے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ کر دیا کرتا ہوں۔ تو اس لیے میرے دوستو صدق دل کے ساتھ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کے ایام ہیں، جانور خریدیے، اپنے جانور کو محبت کے ساتھ خریدیے، اپنے جانور کے ساتھ محبت کا اظہار کیجیے اور اس کی خوب اچھی پرورش کیجیے، محبت کے ساتھ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے دل اور ارادے، سچے ارادے کے ساتھ قربان کرنا ہمارا کام ہے، اور اس جانور کو میرے اللہ نے قبول کر لینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔